بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہاں، میں وہی یوسف ہوں جسے تم لوگوں نے کنویں میں ڈالا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین پر چوری کا الزام لگا کر انہیں اپنے پاس رکھ لیا تو سارے بھائی بہت پریشان ہو اٹھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ اے بادشاہ سلامت، آپ ہم پہ رحم کریں۔ ہم نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو واپس لے کر ضرور آئیں گے۔ آپ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے پاس رکھ لیں اور بنیامین کو چھوڑ دیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا اور نوکروں کو حکم دیا کہ ان سبھی بھائیوں کو محل سے باہر نکال دو اور بنیامین کو کمرے میں قید کر دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم پر سارے بھائیوں کو محل سے باہر نکال کر بنیامین کو کمرے میں قید کر دیا گیا۔ جب یہ سبھی بھائی بالکل مایوس ہو گئے تو اکیلے میں ایک جگہ کھڑے ہو کر رونے لگے کہ اب ہم اپنے والد کو کیا جواب دیں گے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ میں اب اپنے گاؤں واپس نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے والد کا سامنے کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں کس طرح ان سے کہوں گا کہ ہم سبھی مل کر بنیامین کی حفاظت نہ کر سکیں۔ بڑے بھائی نے کہا کہ تم سب واپس گاؤں چلے جاؤ اور والد کو اس بات کی خبر دے دینا کہ بنیامین نے بادشاہ کا کٹورا چوری کیا تھا، اس لیے انہوں نے انہیں قید غلام بنا کر رکھ لیا ہے۔ ہم صرف انہی چیزوں کے گواہ ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، غیب کی باتوں کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ یہ سن کر سبھی بھائی کہنے لگے، اے ہمارے بڑے بھائی، ہم اس بارے میں اپنے والد کو کیسے خبر دیں گے؟ پہلے ہی وہ بڑھاپے سے اتنا کمزور ہو چکے ہیں اور یوسف کو یاد کر کر کے ان کے آنکھوں کی روشنی بھی جا چکی ہے۔ اب اگر ہم انہیں یہ خبر دیں گے کہ ان کا دوسرا بیٹا بھی ان سے جدا ہو گیا ہے تو شاید وہ یہ غم برداشت نہ کر سکیں۔ لیکن اب گاؤں واپس تو جانا ہی تھا، اس لیے یہ سبھی بھائی اپنے گاؤں کنعان کی طرف چل دیے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچے بنیامین کو دن رات یاد کرتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ، میرے بچے بنیامین کی حفاظت فرمانا اور اسے ہر طرح کی مصیبت سے بچانا۔ لیکن شاید اللہ کو بھی اب کچھ اور ہی منظور تھا، اس لیے اللہ نے اس بوڑھے باپ سے ان کے دوسرے بچے کو بھی جدا کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیچارے گھر کے دروازے پہ چارپائی بچھائے بیٹھے رہتے اور ہر آنے جانے والے سے اپنے بچے کے بارے میں پوچھتے۔ کئی دنوں بعد جب یہ سبھی لڑکے واپس اپنے گاؤں پہنچے تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو پکڑ کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے تو سمجھ نہ سکیں کہ آخر یہ لڑکے کیوں رو رہے ہیں، لیکن جب بہت پوچھنے پہ لڑکوں نے بتایا کہ ہمارے ابا جان بنیامین نے بادشاہ کا کٹورا چوری کر لیا تھا، اس لیے بادشاہ نے اسے اپنا غلام بنا کر رکھ لیا ہے۔ ہم نے بادشاہ سے بہت منتیں کی لیکن وہ ہماری بات نہیں مانے اور ہم محلے سے باہر نکال دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے یہ بات سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو لڑکوں سے کہنے لگے کہ تم سب ویسے ہی مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو جیسے تم نے یوسف کے بارے میں مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ والد کی ایسی باتیں سن کر لڑکے بھی پریشان ہو اٹھے اور کہنے لگے کہ ابا جان، ہم پہ بھروسہ کرے، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ان قافلوں والوں سے پوچھ لو جو ہمارے ساتھ مصر گئے تھے۔ بوڑھے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بھر گئے تھے اور سارا جسم کانپ رہا تھا۔ روتے ہوئے اپنے لڑکے سے کہنے لگے، اے میرے بچوں، میں صبر کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا، ہو سکتا ہے میرا اللہ مجھے ان پریشانیوں کے بدلے کوئی اچھا صلہ عطا فرمائے اور مجھے میرے بچے سے ملا دے۔
کیونکہ میرا اللہ بہت حکمت والا اور بہت۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ڈنڈا لے کر دیوار کے سہارے گھر کے اندر آ گئے اور ایک کونے میں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگے۔ بوڑھے باپ کو ایسا روتا دیکھ کر سارے گھر والے پریشان ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام برابر روئے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہائے میرا بچہ یوسف، کاش کہ وہ مجھے مل جاتا۔ جب گھر والوں نے 120 سال کے بوڑھے حضرت یعقوب علیہ السلام کو آج 40 سال بعد بھی اپنے بچے یوسف کو اس طرح یاد کر کے روتا دیکھا تو کہنے لگے، ابا جان، آپ نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آپ کب تک یوسف کو یاد کرتے رہیں گے؟ کہیں آپ ان کے غم میں ہلاک نہ ہو جائیں۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا میرے بچوں، میں اپنے دل کا غم بیان نہیں کر سکتا، بس اللہ ہی ہے اپنے غموں کی شکایت کرتا ہوں، کیونکہ میں اللہ کے طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے نبی تھے اور اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتا دیا تھا ان کا بچہ یوسف زندہ ہے اور ایک دن وہ اپنے آپ سے ملنے ضرور آئے گا، اس لیے اس کا انتظار کرنا۔ اسی انتظار میں رو رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھو دی تھی، اب انہیں آنکھوں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ڈنڈے اور دیوار کے سہارے چلتے عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ کمزوری کا یہ عالم تھا کہ بات کرتے ہاتھ پیر کانپتے تھے، لیکن اپنے بچے یوسف سے ملنے کی ایک امید تھی اور اسی امید میں اس بوڑھے باپ نے اپنی زندگی بسر کر دی اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ مجھے میرے بچے یوسف سے ملا دو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھر کے کونے میں بیٹھے زور زور سے رو رہے تھے۔ سارے گھر والے پریشان اور لڑکے اپنے والد کو پکڑ کے کہہ رہے تھے کہ ابا جان، آپ ہم پہ بھروسہ کرے، بنیامین کے سلسلے میں ہم نے کوئی سازش نہیں کی ہے۔ اچانک حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیچھے کو مڑے اور کہنے لگے، اے میرے لڑکوں، جاؤ واپس مصر شہر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا بچہ یوسف آج بھی زندہ ہے اور میں اپنے اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ میرے بچوں، اللہ کی رحم سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے رحم سے وہی مایوس ہوتا ہے کہ جسے اسے پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ لڑکوں نے جب گھر سے ایسی حالت دیکھی تو اسی وقت مصر واپس لوٹ گئے۔ یہ سارے بھائی پریشان تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کئی دنوں کا سفر کر کے یہ سارے بھائی بادشاہ کی محل پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں گر کر رونے لگے۔ ایک بھائی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم غریب گھر والوں پہ رحم کرو، ہمارے والد کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے۔ بنیامین کے بچھڑنے کا ایسا غم ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائے، ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ اے بادشاہ سلامت، ہم اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں بچا، ہم پہ رحم کریں اور ہمارے بھائی بنیامین کو واپس کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ایسی باتیں حالت دیکھی تو سنا کہ والد کی یعقوب علیہ السلام بھی رو رو کے برا حال ہو چکا ہے، تو آپ کا دل بھی بھر آیا اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں کچھ یاد بھی ہے کہ آج سے 40 سال پہلے تم نے اپنے بڑے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ سنتے ہی سبھی بھائی گھبرا کے دور کھڑے ہو گئے اور بادشاہ یوسف کو ڈری ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے۔ زمانہ کروٹیں لیتا 40 سال پیچھے چلا گیا اور وہ منظر آنکھوں کے سامنے چھانے لگا کہ کیسے یہ بھائی حضرت یوسف کو ایک ویران کنویں میں ڈال رہے تھے۔ ان سبھی بھائیوں نے کانپتی آواز میں بادشاہ سے پوچھا، کیا آپ ہمارے بھائی یوسف ہیں؟ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام غصے میں اپنے بھائیوں کو دیکھ رہے تھے، زبان خاموش تھی، بھائیوں کے سوال پہ کوئی جواب نہ دیا۔ سبھی بھائی کھڑے حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جب زبان کھولی اور بھائیوں کو اپنے بارے میں بتایا تو سبھی بھائی کے دل اچھل کر منہ میں آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں وہی یوسف ہوں جسے تم لوگوں نے آج سے 40 سال پہلے کنویں میں ڈال دیا تھا اور اس کے بوڑھے باپ کو جدا کر دیا تھا۔ میرے بھائیوں، تمہیں ایک بار بھی مجھ پہ ترس نہ آیا؟ پیارے دوستو، اس کے آگے کا ویڈیو انشاءاللہ بہت جلدی، باقی آپ پسند آئے تو لائک کر کے چینل پہ سبسکرائب کر لینا اور ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔